الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام ساتھی درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام ساتھیوں بزرگوں عزیز نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان پیدا کیا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اس کی دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ امت جو ہے ہمیں دے دیں۔ ہمارے ربی اللہ رب العزت فرماتے تھے، نہیں، یہ امت میری احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، تمام انبیاء علیہ السلام یہی دعا مانگتے تھے، تو اللہ رب العزت نے واحد اور میرے بھائیو دوستو اللہ رب العزت نے اس امت کو عظیم امت بنایا ہے۔ میرے بھائیو دوستو اللہ رب العزت فرماتا ہے، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی انبیاء علیہ السلام جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور میرے واجب الاحترام ساتھیوں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں نہ داخل ہو جائے اس وقت تک کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنا احسان کیا ہے اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر، یہ کیونکہ اللہ رب العزت نے وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام بھیجا کرتے تھے، قبیلوں کے اوپر، بستیوں کے اوپر۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آنا، تو اللہ رب العزت نے یہ نبوت والا کام جو ہے اس امت کو دیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو عظیم امت قرار دیا میرے بھائیو دوستو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کو انبیاء علیہ السلام کا کام دیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک پہنچایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگیاں، اپنی جوانیاں، تمام مال جائیداد اس دین کے اوپر خرچ کر ڈالی، کیونکہ اللہ رب العزت کا دین اس دنیا کے اندر باقی رہے۔ کتنی تکلیفیں انبیاء علیہ السلام نے اس دین کی خاطر برداشت کی۔ انبیاء علیہ السلام تو اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی خوشخبری سنائی تھی کہ میرے صحابہ جنتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تک دین پہنچایا، اور آج ہمارے اوپر فرض ہے کہ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمہ گو کا فرض ہے کہ ایک دوسرے مسلمان تک اس دین کو پہنچائے۔ ایک لفظ بھی، ایک فرض بھی اگر دین کا پتہ ہے تو دوسرے مسلمانوں تک اس کو پہنچانا ہے میرے بھائی۔ قیامت کے دن اس کا حساب کیا جائے گا، کیا کہ آپ کو دین کا اتنا علم تھا، آپ نے دین کا علم تھا، اور آپ نے کتنا لوگوں کو نفع دیا اس دین کا، کتنے لوگوں تک یہ دین پہنچایا ہے۔ یہ قیامت کے دن ہم سب سے پوچھو گے میرے بھائیو دوستو، اور اسی دین کے خاطر میرے بھائیو دوستو اس دنیا کے اندر پھیل جائیں، دنیا کے کونے کونے کے اندر اس دین کو پہنچانا ہے، عزم کر لینا ہے میرے بھائیو۔ آج کے بعد انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم دنیا کے کونے کونے تک یہ دین کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ رب
रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हम दुनिया के कोने कोने तक ये दीन का परचम बुलंद करेंगे और दीन को कोने कोने तक पहुँचाएंगे। आप भी हमारे साथ आज़म कर लें, ले जाने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है मेरे भाइयों दोस्तों। आप इरादा करें और पक्का इरादा करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया के अंदर कोने कोने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन के खातिर निकालेगा, दीन के रस्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कबूल करेगा, क्योंकि आपके दिल में इरादा है मेरे भाइयों दोस्तों। पक्का इरादा कर लेना है कि हम दुनिया के कोने कोने तक इस दीन को लेकर जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इस दीन के खातिर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये दीन पूरे दुनिया के अंदर फैल जाए और बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दीन के खातिर कबूल फरमाए।